بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقی اپڈیٹس میں خوش آمدید ناظرین۔ قومی اسمبلی کے آخری دنوں میں ایک ایک بل پر ارکان کو کروڑوں روپے دیے، یہ کہنا ہے شاہد حقان عباسی کا۔ سابق وزیر اعظم نون لیگ کے سینئر رہنما شاہد حقان عباسی نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کے آخری دنوں میں ایک ایک بل پر ارکان کو کروڑوں روپے دیے گئے۔ انہوں نے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لوگ جو بات کرتے ہیں نمبر اس سے بہت زیادہ تھا، فی بل 15 سے 25 کروڑ تک بات چلی ہے، اور کچھ کو یونیورسٹی میں حصہ دیا گیا ہے، کچھ کو نقد دیے گئے ہیں۔ شاہد حقان عباسی نے کہا کہ لوگوں نے وہیں پر باتیں کی کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، جو بل پاس کروانے تھے انہوں نے کہا ہمارے اتنے پیسے لگیں گے، یہ بات وہاں سے ہی آتی ہے، لینے والا کبھی شکایت نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ قومی اسمبلی سے 5 سالہ دور میں ریکارڈ بل پاس ہوئے۔ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم حکومتیں 2/3 اکثریت حاصل نہ ہونے کے باعث کوئی آئینی ترمیم لا سکیں، جبکہ اسمبلی نے کل 281 بل پاس کیے۔ پہلے پارلیمنٹری سال میں پی ٹی آئی حکومت نے اسمبلی سے کل 10 بل پاس کروائے، جن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد 6 سے بڑھا کر 9 کرنے کا بل بھی شامل تھا۔ پی ٹی آئی حکومت نے دوسرے پارلیمانی سال میں کل 30 بل پاس کیے۔ ان میں سے سب سے اہم سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمہ میں توسیع کے لیے پاکستان آرمی ترمیمی ایکٹ 2020 کا ترمیمی بل تھا۔ زینب الرٹ بل 2020 بھی پاس کیا گیا۔ تیسرے پارلیمنٹ سال میں پی ٹی آئی حکومت نے کل 60 بل منظور کیے، جن میں الیکشن ترمیمی ایکٹ 2020 بھی شامل تھا۔ چوتھے پارلیمانی سال میں کل 56 بل پاس ہوئے۔ پی ٹی آئی حکومت نے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل 2022 پاس کروایا، جس کے تحت آئی ایم ایف کی ماں پر اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دے دی گئی۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے تقریباً نیب ترمیمی بل 2022 پاس کرایا۔ پانچویں پارلیمنٹ سال میں ریکارڈ 125 بل پاس کیے گئے۔ صرف 20 جولائی سے شروع ہونے والے الوداعی سیشن میں 75 بل پاس کیے گئے۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023، آفیشل سیکرٹ ایکٹ توشہ خانہ ترمیمی بل 2023، پیمرا ترمیمی بل کے علاوہ توہین مجلس شورا ایکٹ 2023، انتخابات ترمیمی بل 2023، جس کے مطابق کسی بھی رکن قومی اسمبلی کی نااہلی کی مدت تا حیات سے کم ہو کر 5 سال مقرر کر دی گئی۔ پی ڈی ایم نے مجھے وزیر اعظم بننے کی آفر کی تھی، پرویز خٹک کا انکشاف۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی پرویز خٹک نے انکشاف کیا ہے کہ پی ڈی ایم نے مجھے وزیر اعظم بننے کی آفر کی تھی، لیکن میں نے آفر مسترد کر دی۔ انہوں نے نجی ٹی وی چینل ہم نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں زیادہ لوگ لا سکتا تھا، لوگ تنگ تھے اور وزیر اعظم بن سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی کسی سے اتحاد کے بارے میں نہیں سوچ رہے، پہلے لوگوں کو نکالیں گے، اپنی پوزیشن بنائیں گے اور پھر کسی سے بات کریں گے۔ 5 سال کی کارکردگی کو دکھا کر الیکشن میں جائیں گے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کیا کیا ہے، خالی قصے اور کہانیاں نہیں لے کر جائیں گے۔ مزید کہا کہ مجھے پی ٹی آئی الیکشن میں نظر نہیں آ رہی۔ 4 سے 5 کیسز بہت خطرناک ہیں جن میں پی ٹی آئی پھنس چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ڈیلیور کرنے والا کوئی شخص پسند نہیں تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی پاپولر ہو، جو ہمارے لیڈرز کمزور ہیں، جو کسی کو اوپن نہیں آنے دیتے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کہتا تھا میں ہی سارا ملک چلاؤں گا۔ ناظرین، آپ تو جانتے ہیں کہ عمران خان کیا سوچتے تھے۔ پرویز خٹک نے کہا کہ جنرل باجوہ نے بہت کوشش کی کہ ہماری حکومت چلتی رہے، انہوں نے الیکشن کے بہت سارے مواقع دلائے۔ انہوں نے کہا کہ کل کے جلسے میں چیئرمین پی ٹی آئی کو بتائیں گے کہ چھوڑ کر جانے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ فرق تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہیں۔ میرے ساتھ 35 سے 40 لوگ وہ ہیں جن کے پاس ووٹ بینک ہے۔
آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے ایک غریب انسان کو وہاں پہ کھڑا کیا الیکشن میں، بلدیاتی الیکشن میں، اور وہ جیت گیا۔ تو عمران خان کی وہ بات درست تھی کہ مجھے وہ 30 سے 40 لوگ اہم نہیں چاہیے، میں کھمبے کو بھی کھڑا کروں گا تو وہ جیتے گا۔ تو یہاں پہ پرویز خٹک صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے پاس 35 سے 40 لوگ بہت اہم ہیں۔ ہر ضلع کے بارے میں دیکھ رہا ہوں کہ کس کو پارٹی میں شامل کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تو فروری میں بھی الیکشن نہیں دیکھ رہا، الیکشن ہو رہے ہوتے تو کمپین چل رہی ہوتی، جلسے ہوتے، میں کوئی جلسے نہیں دیکھ رہا۔ سب کو پتہ ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہو رہے، ہم تو اپنی پارٹی کا تعارف کرا رہے ہیں۔ پرویز خٹک نے کہا کہ الیکشن کی رکاوٹ میں نئی مردم شماری بھی آ گئی ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں اور چاہتے ہیں انتخابات ہوں۔ تو ناظرین، یہ تو وہ عوامل ہیں جو کہ عمران خان کے خلاف ہوئے اور ان کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ اب تازہ ترین صورتحال کے مطابق تقریباً 7 ممالک کے سفیروں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے پریشر ڈالا ہے کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے، اور مقتدر حلقوں کو بھی یہی بات سوٹ کرنے جا رہی ہے کہ عمران خان سے بات کی جائے، کیونکہ پوری عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور بہترین راستہ یہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو طے کیا جائے۔ اور آنے والے دنوں میں چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ جو ترمیمی آئینی بل ہے جو کہ انہوں نے نیب کا لے کے آئے تھے عمران خان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ستمبر میں جو ہوں ریٹائرڈ ہو رہا ہوں، تو میرے لیے بڑی ہزیمت کی بات ہے کہ میں اس کا فیصلہ نہ کر پاؤں، اس لیے روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کو سنیں گا اور اس کا فیصلہ میں کر کے جاؤں گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تو آنے والے دنوں میں محاذ بہت کھلنے والے ہیں۔ پی ڈی ایم جو 14 جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا تھا عمران خان کے خلاف، اب آنے والے دنوں میں ناظرین یہ خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ باتیں بتائیں گے جو انہوں نے اندر بیٹھ کر جو خزانے کے ساتھ، معیشت کے ساتھ اور ملک کے ساتھ کیا ہے، تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ملک کے حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔